ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے فلسطینی مسلمان جب تراویحیاں ادا کر رہے تھے تو اسرائیلی فوج نے ان کے اوپر دوران نماز حملہ کیا اور کئی نمازیوں کو نہ صرف شہید کیا بلکہ زخمی کیا اور کئی لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب سعودی عرب میں موجود تھے۔ شاید اسرائیلی یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں تمام امت مسلمہ کے سربراہان کو کہ آپ لوگ گریٹر اسرائیل بننے کو اور ہمارا تھرڈ ٹیمپل بننے میں اگر آپ رکاوٹ ڈالیں گے تو ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو اس وقت وہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت کہ وہ کس طرح فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ لیکن تعداد میں اتنا کم ہونے کے باوجود بھی فلسطینی مسلمانوں کے جذبے کو میرا سلام ہے کہ اتنے لوگ شہید ہوئے، زخمی ہوئے اور جیلوں میں گئے۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیں کہ ایک ویڈیو کلپ دوبارہ وائرل ہوا کہ جس میں وہ بیت المقدس کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ شاید جان چکے ہیں کہ اہل عرب ہماری مدد کو نہیں آئیں گے، وہ قبلہ اول کو بچانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ لیکن آج میں یہاں پہ ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے میرے اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے کہ وہ خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف کی حفاظت کریں گے اور اپنے قرآن پاک کی، اپنے دین اسلام کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کی حفاظت کریں گے، لیکن اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسی مستند نبی کریم کی احادیث موجود ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ وہ بیت المقدس کی حفاظت کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسلمانوں کے اوپر اس وقت دو امتحان ہیں، ایک ہمارے اوپر امتحان ہے ہماری کشمیر کی قوم کا، اور دوسرا میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے اوپر جو سب سے زیادہ ہر مسلمان امت کے اوپر، ہر مسلمان ملک کے اوپر یہ امتحان ہے ہمارے بیت المقدس کا۔ یاد رکھیے کہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ اور آج کے دن میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے میں مستند احادیث ہے کہ غزوہ ہند جو لڑے گا وہ اس کے اوپر جنت جو ہے وہ واجب کر دی گئی ہے۔ پہلا گروہ جو ہوگا وہ ہند کی طرف رخ کرے گا اور ہند کا خاتمہ کرے گا اور وہاں پہ دین اسلام کو پھیلایا جائے گا، اور دوسرا گروہ جو ہوگا وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ شامل ہوگا، اور وہی جو دوسرا گروہ ہوگا وہ اس وقت تھرڈ ٹیمپل کو نہ صرف ختم کرے گا بلکہ وہاں پہ دین اسلام کا جھنڈا گاڑے گا اور یہود و نصارہ اور مشرکین کا خاتمہ کرے گا۔ ڈاکٹر اسرار نے اس معاملے میں بہت زیادہ جو نبی کریم کی مستند احادیث ہیں ان کو کوٹ کیا گیا ہے، لیکن میں آج یہاں پہ ایک اور پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم مسلمان بحیثیت مسلمان اس وقت ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے کہ ہمارے آپ جتنے بھی دیکھ لیں ہمارے 57 ملک ہیں، جب بھی اسرائیلی فوج مسلمانوں پہ ظلم کرتی ہے ہماری طرف سے صرف اور صرف 2 یا 3 مذمتی سٹیٹمنٹ چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں کرتے۔ میں آپ تمام لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ عملاً آپ لوگ دل سے برا کہیں، زبان سے برا کہیں، اور یاد رکھیے گا وقت آنے پہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام ضرور لے گا اور اس کی تیاری کریں۔ یہ ہم مسلمانوں کے اوپر ایک امتحان ہے اور آنے والا وقت ایسا ہے کہ ہمیں نہ صرف کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے لڑنا ہوگا اور ہندوستان کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور اگر ہماری نیت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اتنے گنہگار ہونے کے باوجود بھی جنت کے حقدار بنیں تو بیت المقدس کی حفاظت کی قسم اٹھائیں۔ صرف یہ نہیں کہ ایک دن اگر آپ جو ملک دوست کا منا کے اور یہ دکھ کر لیں اور مذمت کرتے رہیں کہ فلاں حکمران نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، ہم بحیثیت امت کیا کردار ادا کرے ہیں، ہم بحیثیت امت کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کیا ہم بیت المقدس کی حفاظت اور جو اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے کیا ہم لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ رہ چکے ہیں جو بیت المقدس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہمارا میڈیا تو بہرحال بالکل خاموش ہو چکا ہے، لیکن آپ تمام لوگوں سے میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گی کہ آپ کو کون سے گروہ میں شامل ہونا ہے۔ جنت کے گروہ میں جو غزوہ ہند لڑے گا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ شامل ہو کے جنت کا وارث بنے گا۔ تو آئیں آج مل کے ہم سب کے سب بیت المقدس کی حفاظت کی قسم اٹھاتے ہیں
کیونکہ اس وقت جو فلسطین میں موجود مسلمان ہیں وہ تعداد میں کم ہیں، لیکن یاد رکھیے گا وہاں پہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کے ہاتھ میں پتھر اٹھایا تھا وہ کہتا تھا کہ میرے فلسطین یعنی کہ بیت المقدس کا تم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے ملک پاکستان کے پاس ایک ایٹم بم ہے جو تمہیں اڑا کے رکھ دے گا۔ آئیں ہم لوگ بیت المقدس کی حفاظت کی قسم اٹھائیں۔